بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آپ کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پر مختلف موضوعات پر اور دلچسپی کے حامل موضوعات پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو ایک انتہائی دلچسپ سبجیکٹ پر ہے۔ وہ ہے دی ریس آف ہیومینٹی۔ ایک ریس کا مطلب یہ ہوتا ہے نسل، انگلش میں ریس کو ایک کہتے ہیں ریس، اور ایک جگہ ریس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوڑ۔ میرے آج کے جو سبجیکٹ میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ انسانی دوڑ ہے، انسانی کمپٹیشن ہے۔ موضوع بڑا دلچسپ ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے، تاکہ انفارمیشن کا اچھا جو میسج ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا رہے۔ ہم ذرا معاملات پر غور کریں، سوچ و بچار کریں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سے نسل انسانی دنیا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان ایک دوڑ میں لگ گیا ہے۔ انسان کو پیدا کسی اور مقصد کے لیے کیا گیا تھا، وہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، لیکن چلتے چلتے پھر میں تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کو 2-3 کاموں کے لیے پیدا کیا گیا۔ ایک تو انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے لوگ کوئی مخلوق ایسی ہو، کوئی لوگ ایسے ہوں جو سوچ و بچار کریں اور جو مجھے سمجھیں اور مجھے پہچانیں اور مجھے دیکھیں میں کتنی صلاحیتوں کا مالک ہوں، میری کتنی طاقت ہے، میری کتنی وسعت ہے، میرا کتنا علم ہے، بے شمار چیزیں ہیں میرے رب کی شان کی، میرے رب کی صلاحیتوں کی، ہم گن نہیں سکتے، ان گنت ہیں۔ خیر وہ ہمارا آج کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ ایک تو کام یہ تھا، تو میں نے انسان کو پیدا کیا، میں نے یہ سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے انسان کو پیدا کیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ واقعی انسان کو یہ جو نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، یہ نیکی کے بھلائی کے کاموں کا حکم ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں بھلائی کے کام، یہ سب کی سب چیزیں نماز ہیں۔ ایک نماز ہوتی ہے نا، آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز ہے۔ جو آپ غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، بے گھر کو گھر فراہم کرتے ہیں، اور بے لباس کو لباس فراہم کرتے ہیں، کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں، وہ بھی ایک نماز ہے ایک طرح کی، اس میں نہیں ہم پڑھتے۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کہ تم میں سے بہتر کام کرنے والا کون ہے۔ اور انسان تو چونکہ خطا کا پتلا ہے، خطائیں بہت کرتا ہے، اور شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھڑکاتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو میرے مقرب بندے ہوں گے، میرے خاص بندے ہوں گے، وہ شیطان ابلیس تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ میری بات مانیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو بتا دیا۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے ایک دوڑ میں لگ گیا ہے۔ وہ دوڑ کیا ہے؟ انسان کپڑے کی فیلڈ میں دیکھ لیں تو ایک دوڑ میں لگ گیا۔ پہلے وہ
پتے درختوں کے اتار کے اس کا لباس بناتا تھا، پہنتا تھا. پھر وہ انسان ترقی کرتا گیا. پھر وہ اس نے کوئی شروع میں ہسٹری یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، کوئی لباس اس نے تیار کیا رسی کا. پھر وہ اس کے بعد وہ فائن کپڑا آتا گیا، بہتر سے بہتر ہوتا گیا. اب بہت قیمتی اور بڑے بڑے فائن لباس تیار ہوتے ہیں جن کی مالیت لاکھوں میں بھی ہے اور کروڑوں میں بھی ہے. دنیا کے جو بڑے بڑے برانڈڈ کپڑے ہیں، ریلف لارن ہے، گوچی ہے، اور اس طرح کے بے شمار جو ہیں، جارجیو ارمانی ہے، اور کارٹیئر ہے، بڑے بڑے، میں برانڈوں کا نام لیتا جاؤں ختم ہی نہیں ہوں گے. بڑے برانڈز ہیں، وہ اپنا اپنا مال بیچ رہے ہیں. ان میں ایک دوڑ لگی ہے، ایک ریس ہے، جو میں نے پہلے ذکر کیا. ایک ریس لگی ہے. ریس کس چیز کی ہے؟ پرفیوم بنانے والے پرفیوم کی ریس چلا رہے ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں میرا بہتر ہے، میرا اچھا ہے. کارٹیئر والا کہتا ہے میرا اچھا ہے، وہ سیکے والے کہتے ہیں میرا اچھا ہے، اور باقی ڈیوڈ آف والے کہتے ہیں کول واٹر میرا اچھا ہے، ایٹرنیٹی والے کہتے ہیں میرا اچھا ہے، پوائزن کرسچن ڈیور والے کہتے ہیں پوائزن ہمارا اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ. بڑے نام ہیں، کتنے نام لوں میں؟ میرے پاس ویڈیو میں اتنا ٹائم نہیں ہے میں نام لوں. حالانکہ میں نام جانتا ہوں سب کو، پرفیوم استعمال بھی کرتا ہوں، میرا شوق بھی ہے. اچھا، یہ دوڑ کیا ہے؟ بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں، اور اپنے آؤٹ لیٹس بھی بنائے ہوئے ہیں، اور پھر تحقیق بھی کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی پروڈکٹ بناتے ہیں، پھر ان کے نقلی پروڈکٹ بھی بنتے ہیں. دوڑ یہ ہے کہ پیسہ کمانے کی دوڑ ہے. الٹیمیٹ گول تو ان کا یہی ہے. الٹیمیٹ مقصد کپڑا بنانے والوں کا، پرفیوم بنانے والوں کا، یہ سوئٹزرلینڈ کی جنیوا کی دنیا بھر میں مشہور گھڑیاں ہیں، رولکس گھڑیاں ہیں، اور جارجیو ارمانی ہے، اور ٹساٹ ہے، اور پاٹیک ہے، اور بے شمار گھڑیاں ہیں، ٹیگ ہوئر ہے، اور کیا کیا نام لوں میں. بے شمار برانڈ ہیں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں گھڑیوں کی قیمت ہے. اچھا، یہ ایک دوڑ لگی ہے. امیر کبیر لوگوں سے وہ پیسہ بٹور رہے ہیں. وہ بڑی قیمتی گھڑی پہن کے وہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ میں نے گھڑی پہنی ہے بڑی قیمتی، اور یہ جو ہے یہ فلاں برانڈ کی ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یہ میری وہ اس طرح کی قیمتی گھڑی نہیں ہے، یہ عام گھڑی ہے. اچھا، تو اب جو اسلحہ بنانے والی کمپنیاں ہیں، ایمونیشن بنانے والی کمپنیاں ہیں، میزائل بنانے والی کمپنیاں ہیں، اور جو ٹینکس اور توپیں اور رڈار اور ہوائی جہاز اور ڈرون بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان کا بھی آپس میں کمپٹیشن. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، یہ انسان نے ایک دوڑ لگائی ہوئی ہے، ریس لگائی ہوئی ہے. اپنے گھوڑے دوڑا رہا ہے انسان، اپنے گھوڑے دوڑا رہا ہے. بھئی وہ گھوڑے دوڑا رہا ہے، وہ ریس لگائی ہے. ریس کس چیز کی ہے؟ ذرا سوچو بچار آپ نے کرنا ہے. ریس کس چیز کی ہے؟ یہ دوڑ سب لوگوں نے، مختلف کمپنیوں نے، اور دنیا کے مختلف برانڈز نے، اور مختلف ملٹی ملینئر اور بلینئر، امریکی اور کینیڈین اور فرینچ اور اسپینش اور جرمن اور بیلجیم والے، ہالینڈ والے اور سویڈن والے اور وغیرہ وغیرہ، کوئی گاڑیاں بنا رہا ہے. اب چلیں آپ کی آسانی کے لیے سادی بات کرتے ہیں. پہلے عام سی گاڑیاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی سستی گاڑیاں ہوتی تھیں. اب گاڑیاں جو ہیں، ابھی بھی پیٹرول گاڑیاں زیادہ چل رہی ہیں، اور وہ گاڑیاں جو ہے وہ 1 کروڑ کی 50 لاکھ سے اوپر آپ کو بڑی اچھی گاڑی مل جاتی ہے. اس میں اچھی گاڑیاں وہ بینٹلے کانٹیننٹل ہیں، مرسیڈیز بینز ہیں، BMW ہیں، اس طرح مرسیڈیز AMG جی ویگن ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. لیمبورگینی ہے، بوگاٹی ہے، اور بے شمار گاڑیاں ہیں. اچھا، ان کی وہ ایک ریس ہے.
کوئی لا فراری بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے. وہ ایک کوئنسیگ ایک کمپنی ہے اس کی، سویڈن کی، وہ بہت قیمتی گاڑی سپورٹس کار بناتے ہیں. وہ دنیا میں چند گاڑیاں بناتے ہیں، مطلب 100 گاڑیاں بنا دی، 200 گاڑیاں بنا دی، اور دنیا کے امیر کبیر لوگ وہ خریدتے ہیں. اچھا، میں نے آپ کو بات جو سمجھانی تھی، یہ ریس تھی اپنے ہر سال ہر دفعہ بہتر سے بہتر گیجٹس لگا کے، بہتر سے بہتر چیزیں لگا کے وہ اپنی گاڑیاں جو ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے پیش کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ کماتے ہیں. اصل ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ ہم اپنا پروڈکٹ کو تھوڑا سا بہتر کر دیں. 4 وہیل ہیں گاڑی کے، اور 4 یا 5 سیٹیں ہیں کار کی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کا کام کرتا ہے، خواہ وہ چھوٹی سوزوکی کار ہو، یا خواہ وہ بینٹلے کانٹیننٹل ہو، خواہ وہ مرسیڈیز بینز ہو، یا رولز رائز ہو. کام اس نے ٹرانسپورٹ کا ہی کرنا ہے، بندے کو لے کے جانا ہے. اب کسی گاڑی میں LED وہ ٹیلی ویژن لگے ہیں، وائرلیس لگے ہیں، وہ ٹرے لگا ہے، کمپیوٹر لگے ہیں، لیپ ٹاپ لگے ہیں، لگزوریس گاڑی ہے. کام کیا ہے؟ کام تو یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. اور جب بہت قیمتی گاڑی پہ کوئی بندہ جا رہا ہوگا جو مارکیٹ میں نایاب اور بہت زیادہ ایکسپینسو گاڑی ہوگی، تو اس آدمی کو معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گا کہ بھئی یہ تو کوئی بلینئر ہے، یہ تو کوئی ملٹی ملینئر ہے جو اتنی مہنگی اور قیمتی گاڑی پہ جا رہا ہے. اچھا، تو وہ اس کا وہ اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے. وہ گاڑی جن گاڑیوں کو میں نے نام لیے ہیں اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے. اصل بات کیا ہے؟ یہ جو جہاز بن رہے ہیں، یہ جو لیپ ٹاپ بن رہے ہیں بڑے بڑے قیمتی، یہ جو پین بن رہے ہیں، وہ پارکر کے پین بن رہے ہیں، وہ اس کے ماؤنٹ بلینک کے پین بن رہے ہیں، اور کارٹیئر کے پین بن رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں، بے شمار آئٹمز میں کس کس کا نام لوں. شوز کی ورائٹی دیکھ لیں تو اس میں بے شمار ورائٹی ہے. نائکی ہے، گوچی ہے، ایڈیڈاس ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار ہیں. اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریس کیا لگی ہے، یہ دوڑ کیا لگی ہے. آخر کچھ تو ہوگا نا. سب لوگ دوڑ رہے ہیں، سب کمپنیاں دوڑ رہی ہیں، سب کمپنیاں بہت زیادہ اپنا ٹارگٹ رکھا ہے. ہر کمپنی نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس سال ہم نے اتنا ریونیو کمایا، تو اگلے سال ہم اتنا ریونیو کا ٹارگٹ رکھتے ہیں. اپنے مینیجرز کو، اپنے لوگوں کو جو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ یہ اتنا بزنس اگلے سال بڑھنا چاہیے، اس سے اگلے سال اتنا بزنس بڑھنا چاہیے. تو یہ ہے کیا؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں نا، جوتا آپ نے بنانا ہے، جوتا آپ نے پہننا ہے، وہ سال پہنیں گے، 2 سال پہنیں گے، پرانا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، پھینک دیں گے، لے لیں گے. آپ جوتا کسی عام کمپنی کا لے لیں، اچھا ہو، مناسب سا ہو، وہ بھی آپ کے پاؤں کو آرام دے گا اور آپ کے پاؤں کی زینت ہوگا. آپ سویٹر لے لیں، آپ ٹراؤزر لے لیں، آپ شرٹ لے لیں، آپ اینک لے لیں. اس طرح بے شمار آئٹم ہیں انسانوں کے استعمال کی. تو یہ جو ساری پروڈکٹس جو بنائی جا رہی ہیں، ان میں جو ریس ہے، وہ ریس کا بیک گراؤنڈ میں ٹارگٹ کیا ہے؟ ریس کا بیک گراؤنڈ میں ٹارگٹ ہے مال کمانا. اب میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سنا کے تو اپنا پروگرام ختم کروں گا. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا نام ہے التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے.
تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مال ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اس فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر دہرایا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی روش اور دھن نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا۔ تمہیں پیدا کیا گیا تھا کسی اور کام کے لیے اور تم چل پڑے ہو کسی اور کام، تو تمہارا دن رات کام ہی کوئی نہیں۔ تمہارا یہی ہے کہ کون سا طریقہ اپنایا جائے، کون سا ایسا کام، دوائی ایجاد کی جائے، کون سی ایسی ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی اور ایکس رے کی اور الٹرا ساؤنڈ کی جدید مشینری، ایکو کارڈیوگرام کی مشینیں ایجاد کی جائیں جس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو اور جدید سائنسی تحقیق کی بنیاد پر لوگوں سے پیسہ بٹورا جائے۔ بس میرے آج کے پروگرام کا یہی مقصد ہے، آپ کو بتانا یہ ہے، یہ جو ہیومن ریس لگی ہے، جو انسانی دوڑ لگی ہے، خواہ وہ ایجوکیشن کا میدان ہو، میڈیکل کا میدان ہو، لا کا میدان ہو، یا وہ جوڈیشری کا میدان ہو، یا انجینئرنگ کا میدان ہو، ایروناٹیکل انجینئرنگ ہو، جہاز رانی کا نظام ہو اور ٹیکسٹائل کا نظام ہو، کچھ بھی ہو جو انسانی دوڑ لگی ہے، اس دوڑ کا ٹارگٹ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ مال کمانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اتنی غفلت میں پڑے ہو کہ تم مال حاصل کرنے کی دھن میں لبے گور کو پہنچ جاتے ہو، قبروں میں پہنچ جاتے ہو، تمہاری دھن دولت حاصل کرنے کی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ یہ جو ہیومن ریس لگی ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہے، خواہ وہ اسکول ہوں، یونیورسٹی ہوں، کالجز ہوں، یا ہسپتال ہوں، ڈاکٹر ہوں، لائرز ہوں، کچھ ہوں، ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف مال کمانا ہے۔ بس کوئی ہیومن ویلفیئر کی بات ہو، کوئی اور چیز ہو، کوئی اور سائنٹیفک ریسرچ ہو، سائنٹیفک ریسرچ بھی وہ ریسرچ کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ میں مقصد مال کمانا ہی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا پروگرام، آپ سے اجازت لیتے ہیں، السلام علیکم۔